کیا واقعی حقیقی تبدیلی جو ہے وہ دوبارہ سے آ جائے گی؟ کامران جی آپ میوٹڈ ہے، کامران ذرا انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. جی دیکھیں، میں نے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ مجھے ایک دوست کا فون آیا تھا کہ آپ نے جیل بھرو تحریک میں شرکت نہیں کی، تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں نے اپنا جو آفس ہے اس کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا، تو میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہوں. تو میرا آفس جو ہے وہ سب جیل ہے، اسی لیے آپ نے مجھے میوٹ کیا ہوا تھا. اور ویسے تو دنیا میں میرے خیال یہ دنیا جو ہے وہ ایک جیل ہی ہے، وہ الگ بات ہے. رومی صاحب، آپ امریکہ میں اس وقت زبردست قسم کی جیل ہے، وہاں پر مزے کر رہے ہیں، باقی دنیا جیل ہی ہے. تو دوسرا، اس کے جو الغاز و مقاصد ہیں، مجھے تو میرے خیال میں آپٹکس کے اعتبار سے شاید خبروں میں رہنے کے لیے اس حد تک تو زبردست ہے. اور وہ بڑی ایک میرے خیال میں بڑا ایک فنی سا سین تھا کہ پولیس جو ہے باقاعدہ طور پر ایک مائکرو فون لے کر وہ آفر کر رہی ہے اور لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ جی پولیس وینز، پریزن وینز کھڑی ہوئی ہیں، کون کون ہے جو اپنے آپ کو گرفتاری دینا چاہتے ہیں تو پلیز اس وین میں تشریف لے جائیں. اس طرح کے مناظر ہم نے آج تک پاکستان میں نہیں دیکھے. اور میں ویسے آن اے لائٹر نوٹ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور ان کے کچھ جو مرکزی رہنما پولیس وین میں موجود تھے، تو پولیس وین کو تھوڑی شرارت کرنی چاہیے تھی. ان کو چاہیے تھا کہ ان کو جیل میں تو نہ لے کے جاتے، کوئی 200-300 کلومیٹر کو ویرانے میں ان سے موبائل لے کر ان کو چھوڑ آتے وہاں پہ، اور وہ پھر واپس پیدل سفر کرتے. فٹنس کے لیے بھی ذرا اچھا تھا میرے خیال میں. تو مجھے لگتا ہے کہ آن اے سیریس نوٹ عمران خان صاحب باوجود اس کے کہ جتنے بھی وہ دعوے کریں کہ وہ پاپولر ہیں، پاپولر ہوں گے بھی، لیکن ان کے پاس شاید آپشنز نہیں بچے اب. اور خاص کر کے جب سے نومبر کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو جو اشارے ملتے تھے، کہیں نہ کہیں سے ان کو کوئی ایڈوائس ملتی تھی، اس کے مطابق وہ چلتے تھے. نومبر کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس اس طرح کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. اور یہ ایک ایکسرسائز وہ ضرور کی ہے انہوں نے. مجھے لگتا ہے کہ صرف جس طرح آج آپ نے اس کا آغاز ہی اسی خبر سے کیا، تو یہی ایک مقصد ہے کہ ذرا ماحول گرم رکھنا ہے، اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو بھی انگیج رکھنا ہے، ٹاک شوز میں بھی ڈسکشن ہوگی. ادر دین دیٹ مجھے نہیں لگتا کہ اسے کوئی بہت بڑا وہ آبجیکٹو اچیو کر پائے. اچھا، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے 10-12 سیکنڈ کی، ذرا یہ بھی دیکھیے. یہ جو ابھی آپ جن مناظر کا ذکر ہو رہا تھا، اس کو ذرا پلے کیجئے یہ ویڈیو. پریزن وین میں بیٹھنا چاہتے ہیں، پریزن وین اوپن ہے، کھڑی ہوئی ہے، آپ ان میں بیٹھ سکتے ہیں. جو بھی پی ٹی آئی کے کارکنان پریزن وین میں بیٹھنا چاہتے ہیں، پریزن وین کھڑی ہے، آپ ان میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں. جی آپ وہ اعلان ہو رہا ہے. میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا کہ میگا فون پہ اس کے علاوہ وہ جو ابرار الحق کا جو مشہور گانا ہے نا، کنے کنے جانا بلو دے گھر، وہ چلانا چاہیے. اچھا جی امبر، آپ اپنا اس کے اوپر تبصرہ دیجئے پلیز. جیل بھرو تحریک آپ بھی فالو کر رہی ہیں اس کو کلوزلی. جی امبر. دیکھیے ظاہر رضا، اس میں جی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو، یہ سول نافرمانی سے زیادہ سول فرمانی ہی لگ رہی ہے کہ اگر پولیس دعوت دے رہی ہے لاؤڈ سپیکر پہ اور پھر بڑی ہوتا ہے نا پریزن سیلفیز لی جا رہی تھی، یعنی کہ پریزن وین سیلفیز تھی. یہ انٹرٹینمنٹ ہے، ایک پولیٹیکل گمک ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک آئی تھنک اے سورس آف انٹرٹینمنٹ مور دین آئی تھنک پوٹینشیل فار پولیٹیکل انالیسس ٹو بی آنےسٹ. اور اس میں کامران نے بھی بات کر لی، اس سے میں بھی جب ان کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ دیکھیے سنجیدگی کا آپ کس طرح سے تعین کر سکتے تھے اگر عمران خان خود لیڈ کرتے. جب عمران خان نے حفاظتی بے لے لی تھی 2 دن قبل، اور وہ بھی ایک تماشا لگا تھا سارا دن، جہاں ان کو عدالت دعوت بار بار دے رہی تھی اور وہ کہتے تھے اچھا بھی آتا ہوں ابھی آتا ہوں، پھر ان کو اور مہلت ملی تھی. پھر تو کافی لوگ جمع ہوئے تھے. اتنے تو لوگ یہ سب لیڈرز مل کر جمع کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا بنیادی مقصد کیا ہے وہ بھی، ان کے اہداف بھی واضح نہیں تھے. کیونکہ ان کی جو باقی جو سنجیدہ اسٹریٹجی تھی وہ صدر کے ذریعے تھی، یعنی کہ الیکشنز کو پری ایمپٹ کرنا. اس سے قبل جب اسمبلیاں تحلیل کرنی تھی اس کے ذریعے بھی الیکشنز کو پری ایمپٹ کرنا تھا، قبل از وقت انتخابات کرنے تھے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنیک ٹائم تھا، انٹرٹینمنٹ ٹائم تھا، تھوڑا سا پاپ کارن ٹائم تھا.
اور اس میں سب ایک سیاسی تماشا لگایا ہوا تھا اور سب انجوائے کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہی ہوں, نیوز چینلز بہت انجوائے کر رہے ہوں گے, ان کو ریٹنگز بھی مل رہی ہوں گی. جو بار بار ان کے جو بیانات تھے اس کے حوالے سے, اس میں اہداف واضح نہیں تھے. آپ کہہ سکتے ہیں اکنامک میلٹ ڈاؤن کے خلاف ہے, کہ جو معاشی حالات ہے اس کے خلاف ہے, لیکن پھر آپ دیکھیں کہ لوگ اس وقت واقعی ستائے ہوئے ہیں, لیکن کتنے جمع ہوئے, شاید وہی لوگ جمع ہوئے ہوں گے جو ان کے کچھ ورکرز ہوں گے. تماشائی بھی اتنے نہیں تھے جتنا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس قسم کے تماشے کے لیے. اور پھر دوسرا ایک جو مقصد ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے بار بار, لیکن لگتا ہے کہ not a lot of people in لاہور buy that. تو اگر آپ کے واضح اہداف نہ ہو, مقاصد نہ ہو, اور آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تماشا ہے, تو پھر ظاہر ہے یہ سول فرمانی موومنٹ تو ایسی ہی ہوگی. جی بالکل. سولنگی صاحب آپ کا کوئی کامنٹ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی میں صرف ایک جملہ کہوں گا کیونکہ کامران نے جانا ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ کیونکہ عمران خان اپنی جماعت اور کارکنوں کو سیاسی ریلیف نہیں دے سکتے, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کامک ریلیف دیں. جی کامک ریلیف. لیکن دیکھیے میں آپ تینوں سے کیسے ایک فرق میرا ویو ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا, دیکھیے یہ ایک میڈیا اسپیکٹیکل کریٹ ہوتا ہے, اور جیسے آپ امبر کہہ رہی تھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر, نیوز چینلز کے اوپر آج پورا دن جو ہے اس کے اوپر بات ہوگی, کل بھی ہوگی. اب یہ جو پولیس میں جائیں گے, پھر وہ چھوٹیں گے, عدالتوں میں جائیں گے, یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایفیکٹو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ نے بڑے جلسے نہیں کرنے. خان صاحب چونکہ اس وقت نہیں چل پھر رہے زیادہ, اور یہ کہ وہ پہلے والی جو نومبر سے پہلے جو جلسوں کا ایک پورا سلسلہ تھا, 50-60 جلسے کیے پاکستان میں, وہ بھی کر کے دیکھ لیا. اب یہ کم از کم اس بات کی تو ضرور داد دینی چاہیے ٹو کیپ آن کریٹنگ دس میڈیا ہائپ, اور اس میں تو کامیابی ہے پی ٹی آئی کی. اور وہ ان کو بھی پتا ہے کہ جو ہماری آڈینسز ہیں, جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں, ریٹنگ کے لیے بیتاب اور ریٹنگ کے لیے پریشان, اخبارات کی سرخیاں, سوشل میڈیا کی پوسٹس, اس پر وہ ڈومینیٹ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ وہاں پہ 2000 لوگ تھے کہ 1500 تھے, یہاں سے بیٹھے تو میں دیکھ رہا تھا صبح, مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ لاہور میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کر وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ جیلوں میں بھر رہے ہیں. فیکٹس آر a bit different. کامران یوسف صاحب, آپ نے چونکہ جانا ہے, ہمیں بتائیے یہ افغانستان کی جو ڈیلیگیشن گیا ہے خواجہ آصف اور DGISI, وہاں پہ کیا گفت و شنید ہوگی, کس اہم مسئلے کے اوپر جو ہے افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ایک اس وقت بنا ہوا ہے تناؤ, اس پہ بات ہوگی, اور بھی ہمیں ذرا تھوڑا آگاہ کیجیے, ناظرین کو بھی ہمیں بھی. آئی تھنک اس کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب سے ایک تو نئے آرمی چیف آئے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ حالیہ ہفتوں میں اور مہینوں میں جس طریقے سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے, خاص کر کے پشاور پولیس لائن کا حملہ ہو, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پشاور کے اندر ایپکس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف, DGISI, پرائم منسٹر اور باقی جو اتحادی جماعتیں انہوں نے شرکت کی تھی, اور اس میں کچھ فیصلے لیے گئے تھے. اور اس میں جو ایک فیصلہ لیا گیا تھا کہ ایک تو جو ماضی کی ایک حکمت عملی تھی جس میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے, اس پالیسی کو ری وزٹ کیا گیا, یعنی کہ نو مور ٹاکس, ڈائریکٹ ٹاکس ود TTP. اور دوسرا اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ ایٹ دا ہائیسٹ لیول اس ایشو کو اٹھایا جائے گا, اور ان سے کہا جائے گا کہ افغانستان کے اندر آپ کے وعدے کے برعکس ابھی بھی TTP جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے, تو اس کا کلا کما کریں. تو اس حوالے سے جو میرے پاس معلومات ہیں, یہ جو وزٹ ہوا ہے یہ نتیجہ ہے بہت عرصے سے, کچھ دنوں سے ایک خاموش سفارتکاری آپ جسے کہتے ہیں وہ دونوں ملکوں کے درمیان جاری تھی, دونوں ممالک رابطے میں تھے, اور یہ پھر کلمینیٹ ہوا ہے اس ہائی لیول وزٹ میں. اور اس ہائی لیول وزٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اور جو سگنیفیکنٹ پہلو ہے, اور یہ بھی میرے خیال میں کچھ نوانسز ہوتے ہیں, کچھ آپٹکس ہوتی ہیں, ماضی کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو اس کو ڈیفنس منسٹر لیڈ کر رہے ہیں, DGISI بھی اس میں ہے, اس میں جو اسپیشل انوائے ہیں پاکستان کے افغانستان کے اوپر امبیسڈر محمد صادق وہ بھی ہیں, فارن سیکرٹری اسد مجید بھی ہیں, لیڈ جو ہیں اپیرنٹلی ڈیفنس منسٹر کر رہے ہیں.